خدا کی خدمت کرنے والا ایک بڑا معمولی سا خاتون اپنے پیارے آقا کا کوئی پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے گنبد خضرا شیخ کی طرف لو لگائیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہم یہاں عرے میں اس علاج میں ہیں. ہمارے آقا مدینہ طیبہ میں محض استراحت ہیں اور اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری گفتگو میرے سرکار سماعت بھی فرما رہے ہیں. آئیے اسی اعتقاد کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار و حبیب پروردگار قاسم الخیرات والبرکات حل المشکلات صاحب شفاعت قاسم الخیرات والبرکات ارواحنا و ابداننا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شریف میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور سبھی حضرات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضی و ولیک المجتبی و امینک علی وحی السماء. بحمدہ تبارک و تعالی یہ درس حدیث شریف کا پروگرام کافی دنوں سے منعقد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس کو قائم رکھے اور تمام محبین متعلقین اس کے منتظمین احباب اراکین سب کو سامعین صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے سارا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سننے آئیں اہتمام کریں اللہ کی رضا کے لیے اور ہم وہاں سے چل کر آئیں اللہ توفیق دے تو اللہ کی رضا کے لیے. ساتھ ہی ایک گزارش میری اور بھی ہے. آج میں یوں تو ساری احادیث قیمتی ہیں کچھ اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے پیاری حدیثیں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. اللہ توفیق دے. میری گزارش ہے کہ کچھ آپ توجہ بھی فرمائیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے صرف سننا ہے اور سن کے چلا جانا ہے تو اس خادم نزدیک آپ کا تصور اور خیال ہرگز صحیح نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں تو میری گزارش ہے اللہ توفیق دے تو سننے کے ساتھ ساتھ کچھ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اور آپ نے اس سے پہلے میری گفتگو یہ سنی ہوگی کہ اسلام صرف زبانی گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہے. اسلام صرف نعروں والا یا باتوں والا مذہب نہیں ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو قدم قدم پر عمل کی تعلیم دیتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ آپ سرکار کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو کچھ اپنی عملی زندگی کو بدلنے کی آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے. میں کوئی بہت بعمل یا نیک متقی پرہیزگار یا کوئی بہت بڑے علم والا تو نہیں ہوں لیکن پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں اور خلوت اور اندھیرے میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اکیلے میں بھی کہ پروردگار اپنی رحمت سے اپنی محبوب کی شریعت ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ کے حق میں یہ بڑا بہتر ہوگا اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جب سرکار اللہ کے نبی میرے آقا جب صحابہ کو ارشادات سے نوازتے تھے تو صحابہ اکرام سرکار کی باتوں کو اپنے دل و دماغ سے لگا کر وہاں قاعدہ اور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور صرف عمل ہی نہیں کرتے تھے بلکہ پیغمبر کی اداؤں کو پیغمبر کے پیغام کو دور تک پہنچانے کا ایک جذبہ بھی رکھتے تھے.
حدیث کے تیوروں کو دیکھیں، مزاج کو دیکھیں، بیانات کو دیکھیں، دیکھیے سرکار اس طرح تشریف لے گئے، سرکار نے بایاں قدم تنگی خانے میں رکھا، اس تنگی خانے میں داخل ہونے سے پہلے سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھ کر دعا فرمائی، دعا پڑھی۔ سرکار تنگی خانے سے جب نکلے تو دایاں قدم باہر نکالا اور سرکار نے پھر دعا پڑھی۔ صحابہ اکرام نے اس منظر کو دیکھا، آپ وہ حدیث کی ساری کتابیں پڑھتے چلے جائیے، یہ حدیث، یہ رسول اللہ کی روش آپ کو ہر کتاب میں ملے بے شک۔ اور یہ خالی دیکھا کہ نبی نے بندے جانے سے پہلے شیپل کی دعا پڑھی، الٹا قدم رکھا، نکلے بنایا، باہر قدم نکالا اور سرکار نے یہ دعا فرمائی یا پڑھی، تو بس کیا ہے، اسی دن سے صحابہ اکرام نے اسی روش پر عمل کرنا شروع کیا، اسی پر عمل کرنا شروع کیا، اور شروع ہی نہیں کیا بلکہ جو جو ملتا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ عمل کیا تھا تو جتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ وہاں پر حاضر تھے، ایسا نہیں ہے، بعض صحابہ تھے اور اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا اور صحابہ نے سنا، جو موجود تھے اس پر صحابہ نے عمل بھی کیا اور رسول اللہ کی سیرت، اس روش، اس پیغام کو قوم تک پہنچانے کی کوشش بھی کی میری بھائی، اور اس طرح پہنچایا کہ 1500 برس گزر چکے، آج تک پیغام ہم تک پہنچتا چلا رہا ہے بے شک۔ ہماری باتوں پر تھوڑا توجہ فرمائیں اور ہماری باتوں کو یوں ہی آپ ہواؤں میں نہ اڑائیں، کیونکہ آج کل جلسوں کا رواج آج کل یہی ہے کہ جائیے سبحان اللہ کیجیے، الحمدللہ کیجیے، نعرہ لگا کے چلے جائیے، 50% جلسے اسی انداز میں ہو رہے ہیں، اور نہ ہی سننے والوں کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی اسلام سے وابستہ کرنی ہے، ایک رسم کے طور پر جلسے کے انعقاد اور قائل نہیں، نہ بے عملی کا قائل ہوں، اور الحمدللہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ بزرگوں نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں، اور یہی میں اپنے احباب کو تعلیم دیتا ہوں۔ تو میری گزارش ہے ان حدیثوں کو سنے بھی، اللہ توفیق دے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے میں ایک بات سنا رہا ہوں آپ سے، یہ صحابہ کے دل و دماغ میں عمل کا جذبہ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی صوم وصال رکھتے تھے، صوم وصال کا معنی ہے روزے پر روزہ، نہ افطار نہ سحری، روزے پر روزہ۔ اللہ کے نبی صوم وصال رکھ رہے تھے، کچھ صحابہ بھی رکھنے لگے صوم وصال، پیر لڑکھڑانے لگے، سرکار فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صوم وصال رکھ رہا ہوں۔ کیا کیوں رکھ رہے ہو؟ کس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو رکھتے دیکھا، کھانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، فرمایا نہیں، بس نبی کو دیکھا کہ نبی ایسا کر رہے ہیں، کرنے لگے، تو سرکار فرمایا آئیے مصری، تم میں کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ ربی یطعمنی و یسقینی، میرا خدا مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز ادا فرما رہے تھے، حضرت جبریل آگے، پہلے اس دور میں جوتے چپل پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اگر اس میں ناپاکی نہ ہو اور پنجہ مڑ کر انگلیاں باقاعدہ لگ جائیں۔ اب تو چونکہ دور کے حالات اور عرف پر دار و مدار بہت سے احکام کو ہوتا ہے، تو اب تو مسجد میں جوتا پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کہ چلنا جوتا ہو تبھی اجازت نہیں ہے۔ تو سرکار نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ کے نبی عین حالت، اور صحابہ بھی پیچھے اپنے جوتے چپل پہنے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حالت نماز میں اپنے نعلین شریفین کو اتارا تھا، صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی اتارنے لگے حالت نماز میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بالکل صراحت کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے، صحابہ بھی اتارنے لگے، سرکار نے کہا نہیں تھا ان سے، صرف صحابہ نے نبی کی روش کو دیکھا کہ نبی ایسا کر رہے ہیں، بس کرنے لگے۔ میرا صحابہ کی مزاج یہ تھا کہ نبی کی کوئی ادا ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ میری گزارش ہے اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے،
اپنے ظاہر کی اصلاح کیجیے، اپنے باطن کی اصلاح کیجیے۔ دیکھو میرے بھائی، میں بہت سی باتیں آپ سے کہتا رہتا ہوں، اب میں روزانہ سب کو ایک ایک کو پکڑ کے تو نہیں سمجھاؤں گا، اتنا میرے پاس وقت بھی فالتو نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آج قرآن شریف فیضان ہے کہ زندگی کا اکثر حصہ کسی نہ کسی کام سے لگا رہتا ہے، فالتو نہیں گزرتا ہے، تو اتنی میرے پاس اب فرصت بھی نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے سب کو ہم سمجھاتے رہیں۔ میری گزارش ہے جو میں پیغام دوں اللہ توفیق دے تو پھر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، بڑے ادب کے ساتھ ولی پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، اور معاذ نے کہا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ میرے پیارے آقا کے مقدس صحابی ہیں، انہوں نے کہا اپنے رفقا سے ساتھیوں سے کیا کہا، اجلس بنا نؤمن ساعة، آپ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں۔ حضرت معاذ نے فرمایا اجلس بنا نؤمن ساعة، آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں۔ یہ سرکار کے بڑے مقدس صحابی ہیں، سرکار سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہ وہی معاذ ہیں جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر سوار تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سفر میں چلے جا رہے تھے۔ سرکار نے 3 بار فرمایا یا معاذ، بولے لبیک بس آ گئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، فرمایا لبیک بس آ گئے، میرے آقا حاضر ہوں۔ پھر سرکار فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک بس آ گئے، حاضر ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار نے آیا معاذ، یہ لوگوں کو بھی خبر مت دینا، میں تم سے بتاتے رہا ہوں لیکن لوگوں کو بتانا نہیں، اس لیے تم ابھی سے بتا دو کہ اسلام کے ابتدائی دور ہے، لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس حدیث پاک کو کسی کو نہیں سنایا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت معاذ نے یہ خیال کیا کہ علم دین کا چھپانا ناجائز ہے، کہ علم کے چھپانے کا گناہ مجھ پر نہ ہو جائے، اس لیے بوقت وصال آپ کی یہ حدیث رسول اللہ کی صحابہ تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ وہ معاذ ہے جو ارشاد فرما رہے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعة، اور کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کی باتیں کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے احسان ہے کہ اس وقت سرکار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر عمل ہو رہا ہے، اور ہم آپ کو دیر بیٹھ کر ایمان کی، اسلام کی اور شریعت رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاكف الصدر۔ سرکار عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، جو سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور آپ عمل بالسنہ کہلاتے ہیں۔ سرکار کی سنتیں تلاش کر عمل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ذرا ہماری باتوں کو سنیں۔ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما کفی صدر، بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو دل میں کھٹک رہی ہے۔ مسلمانوں یہ جملہ معمولی نہ سمجھیں، بڑی اہمیت کا۔ سرکار سے فرمایا گیا ایمان کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ سرکار فرمایا ما سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانتا مومن۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنت کا، جب تمہاری نیکی تم کو خوش کرے اور تمہارا گناہ تم کو غمگین کرے تو سمجھ لو کہ وہ یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ فرمایا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ میرے سرکار فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے داغ ہو اس کو چھوڑ دو، بس وہی گناہ ہے۔ ان باتوں پر آپ غور سے سنیں، یہ نعرہ لگانے والی محفل نہیں ہے، ہم سنجیدگی سے آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ سرکار فرمایا جو تمہارے دل میں کھٹکے بس یہ سمجھ لو کہ وہی گناہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے، آپ نے توجہ نہیں دی ہے، ایک مفتی آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ آپ الفاظ صاحب بات نہیں جائیں، کسی بات نہیں جائیں، اور یہ اللہ کے نبی نے بتایا ایک مفتی 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے، ہر مومن کے ساتھ۔ کون سا مفتی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس تفتے قلب کا اگر کوئی معاملہ درپیش ہو تو سب سے پہلے اپنے دل سے سوال کرو۔ کیا بات پیش ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس تفتے قلب کا اپنے دل سے سوال کرو۔ کیوں؟ اس لیے مومن کا دل کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ آپ دعا کے لیے شراب کیجیے، کوئی کسی گناہ کا کام کیجیے، آپ کچھ بھی کیجیے، لیکن جب خلوت میں تنہائی میں کمرے میں آپ پہنچیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ تم نے غلط کیا۔ یہ جو مفتی آپ کے قلب، آپ کے دل میں، آپ کے اندر ایک مفتی موجود ہے، وہ مفتی تنہائی میں آپ سے فتویٰ دے گا اور کہے گا تم غلط کر رہے ہو، اگرچہ آپ اس کو بنائیں گے، جب باہر آپ لائیں گے تو اس کو بنائیں گے یہ ایسا تھا، یہ ایسا نہیں۔ میرے بھائی میری گزارش ہے اللہ سے ڈرو۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حتی یدا ما حقا فی الصدر، یہاں تک دل میں جو بات کھٹک رہی ہو اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے تو بندہ تقوی کی حقیقت کو پہنچ جائے۔ مسلمانوں ذرا اس کو اپنے گریبان میں جھانکیے، ضمیر کو جھنجھوڑیے، یاد رکھ کے جائیے گا جب محفل ختم ہو جائے آپ کمرے میں جب لیٹ جائیں بستر پر اس وقت غور کیجیے گا کہ آج انفاس الحسن جو باتیں کر رہا تھا وہ باتیں کیسی تھی۔ یہ گزارش ہے، بڑی محبت سے گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اپنے محبوب بندوں کی سیرت عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی درود شریف آگے چل رہے ہیں۔ حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي صفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ ہماری باتوں میں غور سے سنیں، کچھ لوگ ادھر دور کھڑے ہیں، ابھی پیچھے کچھ گنجائش ہے وہاں پر تشریف لا سکتے ہیں، ویسے کوئی بات نہیں، آپ جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں، بس ہماری گفتگو کو سنتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سرکار سے روایت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، سچا اور کامل مسلمان وہ ہے، غور سے سنیں، سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا بات ہے؟ ہماری زبان سے کسی مومن کا دل نہ دکھے، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارے علم، ہمارے عمل، ہماری روش سے بیجا طور پر کسی مومن کا دل نہ دکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایسا کرے وہی کامل مسلمان ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ مسلمانوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ حدیثیں نہیں سنتے؟ کیا آپ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس حدیث کے بارے میں نے پڑھائی ہے، محدثین اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی سنائی ہے، محدثین اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث ام الاحادیث ہے، یہ حدیث تمام احادیث کی بنیاد ہے، اور پیغمبر کا یہ جملہ اتنا پیارا ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل کر لے ایک لمحے میں سارے اختلافات کا خاتمہ ہو۔
بے شک یہ اتنا بڑا مجمع ہے نا، ہر مومن یہاں پر یہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ آج کے بعد سے ہماری گفتگو، ہمارے کردار، ہماری روش، ہماری بول چال کسی انداز سے انشاءاللہ کسی مومن کا دل ہم سے دکھے گا نہیں۔ اگر یہ خیال کر لے تو جھگڑے کا کوئی فائدہ، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ کہاں چلے گئے؟ کیا آپ نے اس پر عمل کیا ہے، یا عمل کرنے کا کبھی ارادہ بھی کیا ہے، یا اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھا ہے؟ اس سے پہلے 10 مرتبہ ہو سکتا ہے اس طرح کی بات میں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ کیا آپ نے تمہیں آج ابھی نہیں کہ اللہ توفیق دے اس حدیث کو یاد کر کے اپنے جیب میں لکھ کے جیب میں ڈال لیجیے، ایک کاغذ میں لکھ لیجیے، جیب میں ڈال لیجیے، اور دن 2-4 نکال کے پڑھ لیا کیجیے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون باللسانه ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا، آگے آ رہا ہے، آگے میں آپ نے ارشاد فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور سچا مہاجر ہجرت جانتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ صحابہ نے ایک ہجرت حبشہ سے ہوئی، پھر حبشہ سے مدینے کے لیے ہوئی، اور ایک ہجرت مکے سے مدینے کے لیے ہوئی۔ جو عام طور پر یہی ہجرت لوگ جانتے ہیں جو ہجرت مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی جانب ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تو صحابہ اپنی بیوی بچے مال دولت سب چھوڑ کر چلے آئے۔ تو توجہ فرمائیے، تو ہجرت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن ہجرت صرف یہی نہیں ہے، ان بچوں کی طرح منع کیجیے، ان بچوں کی طرح، تو ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی کے جملہ سنو، فرمایا گیا کہ ہجرت یہ قیامت تک جاری رہے گی، ہجرت یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کامل اور سچا مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ کیا بات، سبحان اللہ، یعنی جو گناہ کرنا چھوڑ دے وہ افضل مہاجر ہے، وہ کامل مہاجر ہے۔ مہاجر صرف وہی نہیں، صرف وہی نہیں ہے جو اپنا وطن چھوڑ دے، بلکہ جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، رسول اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بہت بڑا مہاجر ہے، اللہ اس کو ہجرت جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے میرے بھائی ذرا آپ غور کر لیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نماز چھوڑتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں، ایمان والوں کو ستاتے ہیں، ایمان والوں سے سلام و دعا آپ بند رکھتے ہیں، ذرا میں آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، سلام و دعا بند ہو جاتا ہے، بولنا چالنا بند ہو جاتا ہے، ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ کی یہی تعلیم ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ کے نبی نے آپ کو یہی تعلیم دی ہے؟ کیا پیغمبر نے آپ کو یہ سبق دیا ہے؟ میاں صحابہ کرام میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سنا دوں پھر آگے سرکار مولا کائنات گزر رہے تھے، حافظ صاحب ذرا توجہ سنیے، میں بہت قیمتی بات کر رہا ہوں۔ مولا کائنات گزر رہے تھے، حضرت صدیق ایک بار آ رہے تھے، اتفاق ایسا کہ حضرت علی کی عادت تھی سب سے پہلے سلام کر لیا کرتے تھے، آج آپ نے سلام نہیں دیا، تو سرکار صدیق اکبر نے خود ہی سلام کر لیا، علی نے جواب دی چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، راضی کرا دیا۔ ایمان والا آج وہ ہونا تھوڑا سا بڑا ہوتا دماغ خراب ہو جاتا، بتائیے یا بڑا بیادب ہو گیا، بڑا بدتمیز ہو گیا، بتائیے مجھ سے چھوٹا ہے اور نکل گیا، سلام نہیں کیا۔ ہم کیوں سلام کریں؟ وہ بھی سلام نہیں کرتا میرے بھائی، ہم کیوں سلام کریں؟ میں سے چھوٹا ہوں کہ اور صدیق اکبر واقعی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، مرتبے میں بھی بڑے تھے، خود سلام کر لیا۔ میرے سرکار نے علی بلایا، بھائی علی کیا بات ہو گئی، کیوں ناراض ہو گئے؟ فرمایا وہ وقت تم نے کیسے جانا کہ علی ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ روزانہ علی سلام کیا کرتے، آج سلام نہیں کیا۔ اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ سلام نہ کرنا اس کی پہچان ہے کہ دل میں کچھ ہے نا۔ تو نبی سے جو سلام نہیں پڑھتے ہیں
اشارہ مل رہا ہے دل میں کچھ گندگی ہے، ورنہ سلام ضرور پڑھتے کرو۔ بہرحال تم روز سلام کیا کرتے تھے میرے آقا، آج سلام کیوں نہیں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے میں ایک دن سو رہا تھا اور میں جنت میں پہنچ گیا میرے آقا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کی میں نے سیر کی تو جنت میں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے جس کے دروازے پہ لکھا ہے دارالسلام۔ تو میں نے زبان جنت سے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا علی یہ محل اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ میں روزانہ پہلے سلام کر کے جنت میں دارالسلام کا حقدار بن چکا تھا، آج میں نے اپنے بھائی کو موقع دیا تھا کہ یہ بھی پہلے سلام کر کے جنت میں دارالسلام کے مستحق حقدار بن جائے۔ لیکن میں نے یہ حدیث سنائی تھی، مقصد کیا ہے اوپر غور کریں کہ حضرت صدیق اکبر کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا بھائی ایک لمحے کے لیے مجھ سے ناراض رہے، مجھ سے تعلقات ختم رہے۔ کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ علی کو بلائیے مجھ سے راضی کروا دیجیے میرے آقا۔ سبحان سلمانوں کیا اس میں ہمارے آپ کے لیے سبق نہیں ہے؟ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ چلیے حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال أبو بردة عن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ ذرا غور سے سنیں، سرکار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ سرکار کے بڑے مقدس صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری ان کی کنیت ہے اور عبداللہ ابن قیس یہ آپ کا نام ہے، اور سرکار کے بڑے مقدس صحابی ہیں، بہت زبردست عالم دین ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے آقا ذرا یہ بتائیے کون مسلمان افضل ہے؟ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو افضل نہ جانتا ہو؟ کوئی نہیں ہے، ہر ایک کا میں سب سے افضل، میں مجھ سے افضل کوئی نہیں۔ اگر دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھتا تو دوسرے کا ادب کرتا ہے نا، اور دوسرے سے تعلقات ختم نہیں کرتا، یہ ہوتا کہ یہ مجھ سے افضل ہے تو اس سے میرے تعلقات خراب نہیں ہونا چاہیے۔ سبب کیا میں سب سے افضل ہوں، اسی لیے سارے معاملات اہل ایمان میں خراب ہے، پوری دنیا اسی میں مبتلا ہے، اسی میں تباہ و برباد ہو جا رہی ہے۔ حالانکہ پیغمبر نے یہ فرمایا من تواضع فقد رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا، اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ آگے صاحب میں ایک مثال دے کے آپ سمجھا دوں، یہ ایسے بنتا ہے آج اور دونوں ٹانگ اوپر کر دیجیے وہ تو ہو جاتا ہے ساتھ۔ اردو میں اگر عدد کی دونوں ٹانگیں نیچے کیوں کر دیجیے ہو جاتا ہے یار، اور یوں الٹا کیوں بنا دیجیے تو ہو جاتا ہے سات۔ اگر پیر اوپر ہو جائیں تو ہو گیا سات، اور پیر نیچے ہو جائے تو ہو گیا آٹھ۔ پیر اگر اکڑ گئے تو ہو گیا سات، اور پیر جھک گئے تو ہو گیا آٹھ۔ تو بزرگوں نے فرمایا دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 طبقے ہیں، یہ جھکنے والے جنت میں جائیں گے، اکڑنے والے یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو سنی کا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک بڑا مجمع ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ بے شک بے شک یہ رسول اللہ سب کے لیے سبق ہے، نہیں پبلک کے لیے، چاہے وہ پیر صاحب ہوں چاہے کھیر صاحب ہوں۔ کیا بات نہیں بتا رہا میرے کو؟ صحیح بات، چاہے پیر صاحب ہوں چاہے فقیر صاحب ہو، چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو چاہے حافظ ہو چاہے قاری ہو چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کے لیے یہی سبق ہے کہ ہماری ذات سے کسی مومن کو ناجائز تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی یہی تعلیم ہے، رسول اللہ کی یہی تعلیم۔ بے شک مسلمانوں اپنی اصلاح کرو۔ آگے پڑھیے درود شریف، پھر آگے چلیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. نماز بہت ضروری ہے، روزہ بہت ضروری ہے، نماز ہم بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں. میری گزارش ہے بالکل نماز کے پابند ہو جائیے، اپنے گھر میں اللہ کے نبی کے دین کو داخل کیجیے، خود نمازی بنیے، بچیوں کو نمازی بنائیے، بیوی کو نمازی بنائیے، اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی بہنوں کو فل آستین کا کپڑا پہنائیے، بے حیائی کے لباس سے بچائیے. یہود و نصارہ کا ننگا لباس اپنی بچیوں کو بہنوں کو مت پہنائیے، ورنہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گی اور آپ بھی جہنم کی ایندھن بنیں گے. اسلام اپنے گھروں میں داخل کیجیے. اسلام تو چہرے پر نہیں، اللہ توفیق دے تو اسلام کو اپنے دل میں داخل کیجیے. اللہ نے فرمایا نا ومن احسن من اللہ صبغا، قرآن کہتے ہیں ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کی ہے. یعنی اپنے دل کو اللہ کے رسول کی محبت سے رنگیے. یہ لباس یہ اسلامی نہیں ہونا چاہیے. الفاظ الحسن اگر لباس اسلامی ہے تو ہمارا دل بھی اسلامی ہونا چاہیے. دل میں ایمان اسلام کا رنگ اور روشنی ہونی چاہیے، دل میں اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ ہونا چاہیے. اسی رنگ کو قرآن نے کہا ہے ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، سرکار انس بن مالک روایت کرتے ہیں، غور سے سنیے میرے چاہنے والوں، میرے محبین متعلقین احباب و خصین، اے میرے ایمانی بھائیوں، بہت محبت سے گزارش کر رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے آپ تک صحیح پیغام پہنچانا، آپ کی اصلاح کرنا، پیغمبر کے دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں ذمہ داری اپنی نبھا رہا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، کیونکہ عمل کرنا یہ آپ کا کام ہے. بے شک اللہ نے مجھے یہ ذہن دیا، میں اپنا شکر ادا کرتا ہوں. میں کبھی بھی اپنی قوم کے درمیان اختلاف کی بات نہیں کرتا، کبھی فساد کی باتیں نہیں کرتا قوم میں نہیں، بلکہ الحمدللہ میں کبھی خلوت اپنے اندھیرے یا اپنے قریبی محبین متعلقین میں بیٹھ کر بھی الحمدللہ کبھی بھی فساد کی بات نہیں کرتا. ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں، اور جب پیغام دیتا ہوں تو محبت ہی کے پیغام دیتا ہوں، اور یہی دعا بھی کرتا ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنی ایمانی بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا خبر، اپنے ایمانی بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہمارا مکان شاندار ہو، ہماری آمدنی بڑی اچھی ہو، ہمارا کاروبار بھی بڑا اچھا چلے، ہماری بیوی بچے آرام سے رہیں، عزت سے رہیں، اور ہماری آبرو سلامت رہے، ہماری عزت سلامت رہے. اے میرے بھائی، آپ کا تصور اور خیال یہ ہونا چاہیے اگر میری آبرو سلامت رہے تو میرے بھائی کی بھی آبرو سلامت رہے. بے شک اگر ہمارے بیوی بچے آرام سے رہیں تو میرے بھائی کی بیوی بچے بھی آرام سے رہیں. اگر ہمارا گھر شاندار ہو تو ہماری بھائی ہمارے پڑوسی بھی گھر شاندار ہو جائے. اگر اور اے میرے بھائی ہماری بات غور سے سنیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے گناہگار ہیں اور ہم آپ گناہگار نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے گناہ کم ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں. اگر آپ کا یہ تصور ہے کہ میں تقویٰ شعار ہوں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے ہمارا دوسرا بھائی کم گناہگار ہے، ہم زیادہ گناہگار ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے سارے گناہ سب کو معلوم ہے. اللہ ستار ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے. اگر اللہ اپنے عیبوں کو نہ چھپائے تو بندہ دوسروں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بنا رہ جائے. کیا بات ہے، ہماری باتوں پر غور کر لیں. اگر اللہ اپنی شان ستاری صاحبوں کو نہ چھپائے تو بندہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائے. لیکن اللہ ایسا رحیم و کریم ہے
کہ وہ گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور عیبوں کو بخشتا بھی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث سنو، پھر آقا نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ آپ کریں، اگر آپ کو حامد جنید صاحب کی غلطی معلوم ہو جائے تو آپ ہوٹل پر بیٹھیں گے، ہوٹل پر بیٹھ کے کہ حامد جنید صاحب بڑے خراب آدمی ہیں، ان کے اندر یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، یہ خرابی، کردار خراب ہے، عادتیں خراب ہیں، یہ خراب ہے، یہ خراب ہیں، اے میرے بھائی کہیے اللہ سے رسول کی فرما برداری ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے دین پر عمل ہے، کیا یہ رسول اللہ کی حدیث پر عمل ہو رہا ہے؟ اے میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سترہ مسلمان، جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی آپ نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانی دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ تعلیم دے رہے ہیں، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آقا کی پیاری حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک بندہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں ایک حدیث کی بات آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی تشریف فرماتے ایک صحابی رسول حاضر ہوئی اور چلتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھے۔ کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد صاحب کی ملاقات ہوئی، کہا میرے بھائی وہ تمہارا کون سا عمل ہے جو اتنا مقبول ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لے۔ میں تو فرمایا مجھے اور تو کوئی عمل یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات مجھے یاد ہے کہ جب میں کسی مومن کی خوشحالی دیکھتا ہوں، اس کی اچھائیاں، اس کی ترقی دیکھتا ہوں تو مومن کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایمان والو، ایمان والو ذرا اپنی اصلاح کرو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس راستہ پر چل رہے ہیں؟ تو یہ فرمایا گیا کہ اس وقت ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ یہ ہے شریعت کا فتویٰ۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کا فتویٰ۔ اور سرکار غوث پاک کے مقام پر اس طرح گفتگو کرتے ہوئے خود اپنے قلم سے ہی فرماتے ہیں یہ ہے شریعت کا فتویٰ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ فتویٰ ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے اس سے اچھا پسند کرو۔ کیا بات ہے، فرماتے ہیں یہ تقویٰ ہے۔ پھر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے قلم سے ایک واقعہ تحریر فرمایا، میں وہ واقعہ آپ کو سناؤں۔ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے جو جلدی کسی کو سلام نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی سلام کرے تو جواب دے۔ تین دن خاتون نے کہا حضور سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، حضور اپنا نقصان آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا سنو یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے، مسئلہ معلوم ہے، لیکن بات یہ ہے جب میرا کوئی ایمانی بھائی سامنے آتا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے اگر میں نے اس کو سلام کر لیا تو مجھے 90 مل جائیں گی نیکیاں اور میرے بھائی کو 10 ہی ملنے پائیں گے، اس لیے میں رک جاتا ہوں کہ میرا بھائی سلام کرے اور میں جواب دوں کہ مجھے 10 ہی ملے میرے بھائی کو 90 مل جائے۔ کیا سوچ، سبحان اللہ۔ ایمان بولو، اللہ کے نبی یہ لوگ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم سے مرصع تھے، مزین تھے، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے، عمل کیا تو اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بنا دیا۔ بے شک ایمان والو میری گزارش ہے، 1 گھنٹہ ہو جا رہا ہے ابھی دعا رہی ہونے والا ہے، میری گزارش ہے اللہ توفیق دے تو اپنی حفاظت کرے۔ ایک بہت قیمتی حدیث پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ سن لیجیے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔
کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار جب لوگوں کو اعمال و افعال کا حکم دیتے ہیں تو انہی اعمال کا حکم ہوتے جن کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا اہل ایمان کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ ان سے کسی ایسے عمل کے لیے نہ کہا جائے جس عمل سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. یہ اللہ کے نبی کی سیرت تھی کہ اپنے غلام تم وہ آقا تھے ہم غلام ہیں. اللہ نے ان کو اتنا پاور کیا جو حکم چاہتے وہ نافذ کر دیتے میرے. لیکن سرکار ایمان والوں کی دقت پریشانی نہ خیال فرماتے تھے کسی ایسے عمل کے لیے ایمان والوں سے نہ کہا جائے امت سے نہ کہا جائے جس عمل سے میری امت کو مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. جب رسول اللہ جب آقا اپنے غلاموں کا اتنا خیال کرتے تھے تو مومن کو اپنی ایمانی بھائی کا کتنا خیال کرنا. کیا بات ہے. سنیے اسی کو سنا دوں وہ بات تمام کر دوں. اسے بہت سبق ملے گا لیا جو میں حدیث سنا رہا ہوں انشاءاللہ. حدثنا سليمان بن حرب قال لنا شعبة عن باص احد معروف قال لقيت ابا ذر بالربذة وعليه هلا وعلى غلامه هلا فسألته عن ذلك فقال اني سابقت رجلا فعيرت بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرت بامه انك امرؤ فيك جاهلية اخوانكم خولكم جعل الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوا ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. حضرت معروف سرکار کے مقدس صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں لقیت ابا ذر بالربذہ میری حضرت ابو ذر سے ربذہ میں ملاقات ہو. یہ ربذہ تقریباً 10 میل کی دوری پر مدینہ شریف سے آباد ایک دیہات تھا اور سرکار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پر آباد ہو گئے تھے. کیسے آباد ہو گئے تھے؟ آپ سرکار کے قدیم الاسلام صحابی ہیں اور مال سے بڑی نفرت کرتے تھے. آپ نے فتویٰ دے دیا کہ مال جمع کرنا حرام ہے. حضرت امیر معاویہ سے آپ کا اختلاف ہو گیا. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے شکایت کی کہ ذرا آپ ابو ذر کو سمجھائیے یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اور آپ نے مدینہ شریف میں فتویٰ دے دیا کہ مال جمع کرنا حرام ہے. حضرت عثمان غنی سے انہوں نے بلایا بھائی ابو ذر یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل قائم کی کہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے مال جمع کرنا حرام ہے. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها اس آیت کو پڑھ کے اور دلیل قائم کیا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر ایسا حکم نہیں ہے مال جمع کرنا حلال ہے. اگر تم کو حرام نہیں ہے اگر مال حلال ہے تو اپنی ضروریات کے لیے رکھنا شرعاً جائز ہے. حضرت عثمان غنی بھی بڑے مقدس صحابی ہیں بہت مالدار صحابہ تھے. گردن پر چھری رکھنے کے بعد بھی حق بولنے سے رک نہیں سکتا. آپ نے ربضہ چھوڑ دیا مدینہ شریف چھوڑ دیا ربضہ جا کے آباد ہو گئے اور وہیں زندگی گزاری. اتفاق جس دن وصال ہوا تو سرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچ گئے تو آپ نے خیر میں غسل دیا کفنایا نماز جنازہ وہی روضہ میں آپ کو دفن کیا. تو ان کا یہ واقعہ ہے. حضرت معروف فرماتے ہیں کہ روضہ میں میری حضرت ابو ذر سے ملاقات ہو گئی. تو آپ پر ایک لباس تھا اور آپ کے غلام پر ایک لباس تھا. جیسا آپ لباس پہنے تھے ویسا آپ کا خادم آپ کا نوکر آپ کا غلام پہنے تھے ایک لباس. تو ان کو دیکھ کر تعجب ہوا. اس دور کے غلام آج تک کے نوکر نہیں ہوتے تھے. غلام کے آپ کا معاملہ کرتے جہاں چاہیں بھیج دیں جا کر. ہمارے تو میں نے ابو ذر سے سوال کیا ابو ذر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم آقا ہو یہ تمہارا غلام ہے اور جس کوالٹی کا کپڑا یہ آپ پہنے ویسے ہی یہ بھی پہنیں گے. محسوس نہیں ہو رہا غلام کون ہے آقا کون ہے ایسا لباس پہنے ایسا کیوں؟ سنیے تو جواب میں حضرت ابو ذر غفاری کا سنیے فرماتے انی سابقت رجلا ایک
میں نے ایک شخص کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، تو میں نے اس کو اس کی ماں کے بارے میں کچھ آر دلا دیا، ماں کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت بلال تھے۔ کیا کہہ دیا تھا حضرت بلال سے؟ کہہ دیا او حبشی کے بیٹے، یعنی اردو میں ترجمہ او کالی ماں کے بیٹے، تو حبشی کالے ہوتے، یہ کہہ دیا غصے میں حاجی ابو ذر غفاری حضرت بلال سے، او حبشی کے بیٹے تھے۔ حاجی ابو ذر حضرت بلال کو ڈانٹا مارا تھا، وہ سرکار بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ ابو ذر نے آج مجھے ایسا بتایا، اب سرکار بتایا، اور کوئی گندی گالی نہیں دی تھی، خالی بنا کے دیا حبشی کے بیٹے، شکایت کرتے ہیں۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہا؟ بس اتنا وہ کہہ دیا تھا، وہ کالی ماں کی بیٹی، وہ حبشی کی بیٹی، کیا تم نے کچھ ماں کے بارے میں آر لگایا؟ انکا امرؤ فیکا جاہلیت، تو ایسے انسان ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے۔ اتنے بڑے عالم صحابی رسول، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مفتی سرکار ابو ہریرہ کے نعرے سے جو مٹی لگ جائے اس کے مرتبے کو نہیں پہنچے، ان سے بھی اپنا فرمایا یہ تمہاری جاہلیت ہے، تمہارے اندر بھی جاہلیت ہے۔ آج کیا یا رسول اللہ بڑھاپے میں، بڑھاپا تھا، عمر آگے بڑھ رہی تھی، فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اخوانکم خولکم، یہ تمہارے جو خادم ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے جو نوکر ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے۔ ایمان والو ذرا غور فرمائیے، حضرت ابو ذر غفاری نے اتنا جملہ دیا، پھر کہہ دیا او حبشی کے بیٹے، تو رسول اللہ ان سے کتنا ناراض ہوئے۔ یہ بات چھوٹ نہ جائے، یہاں پر پوری کر دوں، جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری کو اپنی غلطی کے فوراً احساس ہوا، اے بلال تو مجھے معاف کر دو، اے بلال تو مجھے معاف کر دو۔ اور آپ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد ارشاد فرمایا اے بلال تم میرے چہرے پر اپنا قدم رکھو، تم میرے چہرے پر اپنا قدم رکھو، تب میں سمجھوں گا تم نے معاف کر دیا اور یہ تمہارا بدلہ پورا ہوگا۔ یہ سرکار غفاری رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اصلاً آزاد تھے، حضرت بلال تو پہلے بنی امیہ کے غلام تھے، لیکن آپ نے اس طرح سرکار ابو ہریرہ سرکار بلال کو راضی کیا، حضرت ابو ذر غفاری سے اتنا جملہ بول دیا اور اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ کیا مطلب کہ اے ابو ذر غفاری کوئی جملہ زبان سے ایسا نہ نکلنے پائے جس سے کسی مومن کا دل دکھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں، یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، اللہ توفیق دے تو اسی میں لگائیے اور اپنی عملی زندگی میں داخل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش، ایک بڑی محبت سے گزارش ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اس کا غلام ہو، اس کا خادم ہو، گھر پہ نوکری کر رہا ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو جو کھائے وہی اس کو کھلائے۔ کیا بات ہے، ایسا نہیں ایک ایمان والا آدمی گھر میں مزدوری کر رہا ہے تو آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قورمہ کھائیے، مرغا اڑائیے، بریانی کھائیے اور تھوڑی سی چٹنی روٹی دال روٹی پیالے میں نکال کے باہر مزدور کو پہنچا دیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارا بھائی ہے، وقت کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارا ماتحت کر دیا، تو میرے سرکار فرماتے ہیں جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو جو کھائے وہی اس کو کھلائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جو پہنے وہی اس کو پہنائے۔ تو نبی نے یہ فرمایا اس لیے جیسا میں پہن رہا ہوں ویسا ہی اپنے غلام کو پہنا رہا ہوں، یہ تھا اس لیے جیسا حلہ میرا ہے ویسا حلہ میرے غلام کا ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو حضرت ابو ذر نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔
میری گزارش ہے مسلمانوں، یہ میری قیمتی باتیں ہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ اس پر عمل کریں گے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں ایسے کام کو مکلف مت بناؤ، ایسے کام کے لیے ان سے مت کہو جو ان کو مغلوب کر دے، یعنی جو ان کے بس کا نہ ہو۔ ایک کمزور آدمی ہے، مزدوری پریشانی ہے، پریشانی میں مصیبتوں میں گر کر آپ کے گھر مزدوری کر رہا ہے، آپ نے ایک کنٹل کا بولا ہے جا کے اٹھاؤ یا تو اٹھا کے وہاں ڈالے آؤ، بیچارے طاقت نہیں ہے، زبردستی اٹھا رہا ہے، لاد رہا ہے، ایسا نہ ہو مجھے مزدوری سے بھگا دے، پیسہ نہ دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کسی مزدور نوکر سے ایسے کام کے لیے مت کہو، ایسے کام کے لیے مت کہو جو اس کو مغلوب کر دے، جو اس کے بس کا نہ ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُم، اور اگر تم ایسے کام کے لیے کہو، ایسے کام کو مکلف بناؤ، فَأَعِينُوهُم، تو اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرو۔ یہ میرے سرکار کا بارے ہے۔ میرا 1 گھنٹہ احادیث بیان کرتے مجھے ہو گیا ہے۔ میں برادران اسلام، آپ میرے ایمانی بھائی ہیں اور میں آپ کا ایمانی بھائی ہوں، اور بڑی محبت سے میری گزارش ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی آپ کوشش کریں، اللہ کے نبی کے دین کو ظاہر میں بھی اپنائیں، اندر بھی داخل کریں، اپنے گھروں کے اندر داخل کریں، اپنے گھر کے اندر اللہ کے نبی کے دین کا ماحول پیدا کریں، اپنی بیوی بچوں کو نمازی بنائیں، پردے کے لباس پہنائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام کمانے حرام کھانے سے اپنی آپ کو بچائیں، اور اس شہری بری میں اللہ کے نبی کے دین کا پرچم لہرانے کی کوشش کریں، سنت کے پرچم کو لہرائیں، بزرگوں سے وابستہ رہیں، سرکار کی شریعت اور سنتوں پر عمل کریں، اپنے ظاہر و باطن کو رسول اللہ کی شریعت کے پابند بنائیں، اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اے میرے بھائی، میں کہوں تو کیا کہوں؟ اب حافظ صاحب، جی حافظ صاحب سنیے، اب میں درس حدیث پورا ہو گیا ہے، میں ایک واقعہ سے اجازت ہے آپ لوگوں کو؟ میں بہت قیمتی واقعہ اپنے سلسلے عالیہ کے شیخ کا سناتا ہوں، شیخ ہمارے آپ کے کام آ جائے۔ آپ نے نام سنا ہے میرے آقا میرے مولا فرید الحق والملت والدین سرکار بابا فرید گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم دین تھے، ان مشائخ میں کوئی جاہل نہیں گزرا ہے، سب کے سوال مفاد۔ سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے چہیتے مرید تھے، بڑے لاڈلے مرید تھے۔ سرکار بابا فرید تشریف فرماتے تھے، وہ یہاں سے وہاں تک سارا مجمع اس واقعے کو بہت غور سے سنے۔ ایک طالب علم آ گیا سرکار بابا فرید سے سوال کرنے کے لیے، اس نے ایک سوال کیا، مفتی آفتاب صاحب کو سنیے گا، آپ لوگ عمل بھی کریں، آپ خالی سنیں نہیں۔ ایک طالب علم آ گیا اور سرکار بابا فرید سے اس نے ایک سوال کیا، ہر نے جواب دیا، اب اس سوال پر سوال کرنے لگا، حضرت خاموش ہو گئے۔ سرکار محبوب اللہ یہ پیچھے سن رہے تھے، اپنا گوار گزرا کہ میرے حضرت سے سوال پر سوال کیا جا رہا، آپ اندر آ گئے۔ سرکار محبوب اللہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے مجتہد تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے مریدین خلفاء اور شاگردوں میں تھے۔ اس طالب نے بلایا کہ کیا سوال ہے؟ اس نے سوال کیا، ایک جواب دو جواب، اتنے جواب اور دلیلیں پیش کی، خاموش کر دیا۔ سرکار بابا فرید دیکھ رہے تھے، اب ناراض ہو گئے۔ آج اب کوئی پیر ہوتا دنیا دار تو بہت خوش ہوتا اور مرید کی پیٹ ٹھوکتا کہ دیکھیے میری طرف سے میری مرید نے جواب دے دیا، ناراض ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا، سرکار بابا فرید اٹھے، اپنے ہاتھ سے پانی بھرا اور وضو بنایا، نماز پڑھا۔ حضرت کو شک ہو گیا شیخ کی حضرت ناراض ہے، کیا بات ہے؟ کیوں شک ہوا کہ حضرت وضو کا پانی مجھ سے منگایا کرتے تھے اور حضرت نے خود پانی بھرا، مجھ سے پانی کی نہیں کہا۔ پھر دوبارہ ٹائم آ گیا، پھر اٹھے، پھر اپنے ہاتھ سے پانی بھرا، وضو بنایا، نماز پڑھ لی۔ اب انہیں اور یقین ہوا کہ شیخ حضرت ناراض ہیں۔ اب یہ خادم سے کہا کہ حضرت کے بارگاہ میں میری ایک سفارش کر دیجیے، اور پوچھ گئی حضور کیا اس خادم سے ناراض ہیں کیا؟ خادم پوچھا کہ حضور مولانا نظام الدین صاحب عرض کریں کیا حضور ناراض ہیں؟ فرمایا جی ناراض ہیں۔
اب سرکار ملائی حاجوں کا حضر ہوئے، میرے سرکار میرے شیخ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کہا سنو، وہ ایک طالب علم آیا تھا مجھ سے سوال کرنے کے لیے، میں نے جواب دیا، وہ سوال پر سوال کرنے لگا، میں خاموش ہو گیا، اس کے بعد تم آگے اسے جواب دے کر جواب دے کے دلیلیں پیش کر کے خاموش کر دیا۔ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جواب نہیں دے پا رہا تھا؟ سنو، یہ بات نہیں، یہ بات یہ ہے کہ یہ میری خانقاہ کے اصول ہیں کہ میری خانقاہ میں کسی کی دل شکنی نہیں کی جاتی ہے۔ میری خانقاہ میں آنے والے کا دل کبھی توڑا نہیں جاتا ہے۔ تو بڑے ارمان تمناؤں سے وہ سوال کرنے آیا تھا، اور اگر میں اس کو چپ چاپ کر کے اس کو مبہوت کر دیتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا کہ میری خانقاہ میں آیا کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ کیا بات آئی کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مشاہد کی بات ہے۔ تو سرکار محمد اللہ کی حضور معاف فرما دیں، کیسے نہیں معافی ہوگی؟ کھانا پکاؤ، کھانا لے کے جاؤ، اس بچے کی خدمت میں نذرانے پیش کرو، اور بس سے معافی مانگو، تب معافی ہوگی۔ آج تک کوئی مرید ہوتا تو کہتا پیر صاحب بیٹھے اپنے گھر، بھائی ہم حضرت سے مانگ لیں گے، بتائیے ہم اتنے بڑے آدمی ہو لڑکے سے معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ سچ بول رہا ہوں کے ساتھ، کیا بتائیے، میں اتنا بڑا عالم، اب وہ ذرا سا لڑکا میں اس سے معافی مانگا رہے ہیں، یہ تو میری عزت کی خلاف ہو جائے گا۔ کہتا بھیا پیر صاحب میدان میں شجرہ رکھی میں جاؤ۔ آج کل کا جو حالات بتا رہا ہوں، لیکن وہ مریض نہیں تھے، وہ مرید صادق تھے۔ وہ اپنے شیخ کی رضا میں اللہ اس کے رسول کی رضا سمجھتے تھے۔ کیا بات ہے، ان کی نظر اس پر رہتی تھی کہ میرا شیخ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، اپنے سر پر رکھا، اپنے سر پر لے کر اس بچے کی خدمت میں پہنچے۔ اب بچے نے تو محمد الہی دیکھا، وہ شرم سے پانی کیا حضرت آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ ارے بچہ شرم سے پانی، ارے حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں معاف کر دوں، حضور میری آقا ہیں، میرے موقع ہیں۔ نہیں، میرے شیخ کا یہی حکم ہے۔ آپ نے وہ کھانا نظر میں پیش کیا اور اس بچے سے معافی چاہیے۔ جب بچے نے معاف کر دیا تب آگیا حضور اب معاف کر دیا جائے، کہا جاؤ اب میں نے بھی معاف کیا۔ ایمان والو، ان بزرگوں کی سیرت میں ہمارے آپ کے لیے کیسا سبق موجود ہے، لیکن آج ہم اور آپ کہاں چلے گئے؟ میری آپ سب سے بڑی محبت سے گزارش ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے، آپس میں اخلاق اور محبت کو قائم کیجیے، اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے قلب کو بغض، کینہ، حسد کی گندگی سے پاک کیجیے، اپنے قلب میں اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ جلائیے۔ اللہ توفیق دے تو اپنے دل میں ہر مومن کے لیے گنجائش ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ پروردگار عالم ان احادیث پر اور اپنے بزرگوں کے، اپنے محبوب بندوں کی ارشادات پر ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو زندگی عطا کرے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کچھ آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ فرمایا جائے تو جلدی جلدی بولیے، دیر مت کیجیے۔ جی ہمارے قاری صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ کافروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اے میرے بھائی، اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام کسی کے ساتھ بھی ناجائز سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ کفار و مشرکین کے ساتھ بھی ناجائز سلوک کیا جائے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔
اپنی نفسانیت کے طور پر، اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی فائدے کے لیے، اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی کافر کو ستانا، ظلم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. سمجھ گیا؟ بلکہ اسلامی رواداری تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہو یا کوئی دوسرے مذہب کا رہتا ہو تو آپ جس طرح اپنے گھر میں اپنی بیوی، بیٹی، بہنوں کی آبرو کا خیال رکھتے ہیں، آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو اس کی بیٹی، بیوی، گھر کی عورتوں کی عزت و آبرو کا ویسے ہی خیال رکھے. سمجھیے آپ؟ اور مثلا ان کے مال کو چرا لینا، ان کو دھوکہ دینا، ان سے جھوٹ بولنا، ان سے وعدہ خلافی کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ہے نا، اللہ کو قرض حسن دو. اے میرے بھائی، اللہ کو تمہارے قرض کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اپنا پیسہ خرچ کرو. یہ ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا معنی. اللہ نے تمہیں جو پیسہ دیا ہے، جو مال دیا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں نیکی میں اسے خرچ کرو، اللہ تمہیں اس کا دوگنا عطا فرمائے گا. یہ ہے اس کا مطلب. اور نہیں، ہمارے بچے نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن شریف بھی ہے اور پارا جات بھی، جو الگ الگ پورا سیٹ ہوتا ہے، پاروں کا سیٹ بھی ہے، تو ہم پارا لے کر ہی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن شریف نہیں پڑھتے. تو کوئی بات نہیں ہے، جو پارا پڑھنے کا ہے وہی قرآن شریف پڑھنے کا ہے، اس میں شرارت بھی نہیں ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. فون پر ہلو، یعنی ایک گویا ایک معلوم کرنے کے لیے کہ بول رہا کہ نہیں بول رہا ہے، کوئی گناہ ناجائز حرام نہیں. اور بتائیے، ہمارے بھائی نے، ہمارے حافظ جنید صاحب نے پوچھا اگر قرآن شریف پڑھنے کے لائق نہ رہے تو کیا کریں اور میں رکھ سکتے. دیکھیے میرے بھائی، ایسا ہے، فقہاء نے فرمایا یہ ہے کہ اگر قرآن کریم پڑھنے کے لائق نہ رہ جائے تو اس کو ایک صندوقچی میں رکھ کر باقاعدہ دفن کر دیا جائے. تو اگر پڑھنے کی لائق نہیں ہے تو پڑھنے کے لائق ہے تو دفن کرنا جائز نہیں ہے. اگر قرآن کریم پڑھنے کے لائق نہ رہ جائے تو اس میں جتنا عہد نامہ والا رکھتے ہیں، اگر کوئی شخص باقاعدہ الماری بنا کر اور اس میں صندوقچی میں پیک کر کے وہاں پر رکھ دے تو شرعاً جائز ہوگا. یوں ہی ایک صورت یہ بھی میں نے بیان کی ہے اس سے پہلے کیمپ میں کہ اگر قرآن کریم پڑھنے کے لائق نہیں رہ گیا، ہماری بات پوری سننے کے آدھی مت سنیے گا، اگر پڑھنے کے لائق نہ رہ جائے تب ہے، پڑھنے کے لائق ہو تو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. پڑھنے کے لائق نہیں رہ گیا، زیادہ پوسیدہ ہو گیا، تو جیسے میت کو دفن کیا گیا اور تختے لگا دیے گئے. تختے لگانے کے بعد ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ ایک پیٹی میں اس کو پیک کر کے مومی میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیں. اب مٹی ڈال دی جائے گی. ڈائریکٹ ایسا قرآن شریف نہ رکھیں کہ قرآن شریف پر ڈائریکٹ مٹی پڑے، یہ جائز نہیں ہے. ایک صندوقچی میں پیک کر کے رکھ دیں تو جس طرح اس کو قبر میں الگ سے دفن کرنا جائز ہے، اس طرح یہاں پر بھی دفن ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا، قرآن کریم کی تدفین بھی ہو جائے گی، جو شرعی طریقہ پر عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے میت کو بھی فائدہ بھی ہوگا. اور بتائیے، کہہ رہے ہیں باپ وہابی ہے اور بیٹا سنی ہے، ابا کی مرضی کے بعد وہ نماز جنازہ بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے. الحمدللہ اللہ نے احسان فرمایا. میرے ایک محب ہیں، ان کا فون آیا تو بات چیت کی لڑکے سے، بلاہور میں ایک دیوبندی کا انتقال ہو گیا اور وہ بہت زیادہ بد مذہب تھا، اللہ اس کے رسول بات کرے بے ادب جیسا انسان تھا.
اور لڑکے دو بڑے کٹر سنی، الحمدللہ ان دونوں بیٹوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ کیا بات ہے، شریعت یہی ہے، کہ حکم یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ماں باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بے شک۔ ارے بھائی کسی غیر مسلمہ عورت نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی اور اس سے نکاح کر لیا تو شرعی نکاح ہو گیا، تو اب اس سے جو بچی جو اولاد پیدا ہو اب وہ مسلمان ہی کی اولاد ہے، یا اس سے بھی شادی بیاہ کرنا شرعاً جائز و درست ہے۔ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے 50 ہی کیا ہے 100 ہی کیا جائے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، نماز قضا نہیں کی جا سکتی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی عدت کہاں گزارے، تو حکم شرعی یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جس مکان میں رہتی تھی وہیں عدت گزارے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ جب تک کوئی شرعی مجبوری درپیش نہ ہو تو اس کو وہاں سے ہٹنے کی نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لگنے والا یہ تو شرعاً کو ضرور نہیں ہے، یہ شرعاً بالکل نہیں ہے، اس سے اجازت نہیں ہو سکتی۔ شریعت حکم یہ ہے اگر وہاں اس کی جان خطرے میں ہے یا اس کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، وہاں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، تو یہ شرعی ضرورت اور حاجت ہے، اس کو اجازت دوسرے مکان میں آنے کی ہو سکتی ہے۔ خالی یہ کہ صاحب وہاں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ شرعاً عذر نہیں ہے، صرف دل نہ لگنے کی بنیاد پر اس کو مکان چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیے گنگا طلاق کیسے دے؟ اب یہ دونوں چیزیں ہیں نا، ایک ہی بات پوچھتے ہیں نا، تو گنگے کا نکاح بھی اشارے سے ہو جائے گا اور گنگے کی طلاق بھی اشارے سے ہو جائے گا، ہے نا؟ گنگا قبول کیا اور سر ہلا دیا، ہاں قبول کیا ہو گیا جائے گا، اور طلاق دینا تھی اس نے کہہ دیا طلاق دی، طلاق پڑ جائے گا، اور 3 مرتبہ کر دیا تو 3 پڑ جائے گا۔ پڑھا لکھا ہے کیا ہے، غسل خانہ اور استنجا خانہ اٹیچ ہے تو ہے، اٹیچ تو بنا رہے ہیں تو غسل تو ہو ہی جائے گا، وہاں کلمہ خیر وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے، غسل تو کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں، کہنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اوپر والا کہنا یہ حرام ہے۔ کوئی کہتے ہیں اوپر والا چاہے تو تیزا ہو جائے گا، اوپر والا چاہے معاذ اللہ، اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے، اللہ کی ذات لامکان میں ہے، اس کی قدرت اس کا اختیار سب جگہ ہے، لہذا اوپر والا کہنا اللہ تعالیٰ کے لیے حرام ہے، اور اگر واقعی یہ نیت ہو کہ اللہ اوپر رہتا ہے تو کفر بھی ہے۔ بہرحال اس جملے سے ہمیشہ پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی جملہ کبھی استعمال نہ کرے، کسی دینی بھائی کو استعمال کرتے پائے تو محبت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کہیے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، ہمارا مالک چاہے گا تو ہو جائے گا، خدا تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا، یہ بولیں، اوپر والا نہ بولیں۔ یا رسول سلام، یا حبیب سلام،